عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو کے چھٹے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا سبق پہلی فتح جو کہ لکھا ہے نسیم حجازی نے۔ تو سب سے پہلے ان کا تعارف جان لیتے ہیں اور اس کے بعد ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، تو سب سے پہلے ہم تعارف جانیں گے نسیم حجازی کا۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نسیم حجازی کا تعارف۔ یہ در حقیقت ان کا قلمی نام ہے نسیم حجازی۔ اب قلمی نام سے کیا مراد ہوتا ہے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں تاکہ آپ مزید تفصیل جان لیں کہ قلمی نام کیا چیز ہوتا ہے۔ بیٹا دیکھیں، کوئی بھی شاعر ہے یا کوئی بھی مصنف ہے تو وہ جب بھی کوئی تحریر لکھتا ہے یا کوئی شاعری لکھتا ہے، غزل لکھتا ہے، تو وہ اپنے نام کے ساتھ ایک اضافی نام جوڑ لیتا ہے، تو اس کو اس کا قلمی نام کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا قلمی نام ہے۔ تو ان کا اصل نام کیا ہے؟ محمد شریف۔ یہ ان کا اصلی نام ہے محمد شریف، یاد رکھیے گا۔ اور ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تاریخ پیدائش ان کی ہے 1914 میں یہ پیدا ہوئے۔ تو سٹوڈنٹس 1914 میں ایک اور بہت ہی اہم واقعہ ہوا تھا، یاد رکھیے گا کہ 1914 میں سب سے پہلے جو دنیا کی سب سے پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، یہ تاریخ یاد رکھیے گا کہ جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی، جنگ عظیم اول، اس کا سال بھی 1914 تھا۔ تو اس حوالے سے آپ کو یہ تاریخ یاد رہے گی کہ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے اس وقت نسیم حجازی کی پیدائش ہوئی، اور ان کی جو وفات ہے 1996 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو مزید تعارف جان لیتے ہیں ان کا کہ یہ کون ہے۔ اب وہ تعارف آپ کو لکھوا رہا ہوں جو سیاق و سباق کی تشریح میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ میں ہیڈنگ دے رہا ہوں تعارف کی، اور اب میں تعارف لکھنے لگا ہوں۔ اب میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ جی، تو اب تعارف لکھتے ہیں۔ اصل نام محمد شریف، اصل نام محمد شریف ممتاز ناول نویس تھے۔ ممتاز کا مطلب ہوتا ہے سب سے الگ۔ ممتاز ناول نگار یا ناول نویس تھے، یعنی یہ ناول لکھا کرتے تھے۔ اسلامیہ کالج سے انہوں نے بی اے کیا تھا، اور اس کے بعد کچھ عرصہ ملازمت کی تھی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد روزنامہ تعمیر راولپنڈی کے مدیر اعلیٰ مقرر ہوئے۔ یہ اضافی باتیں ہیں، یہ صرف ایسے ہی جان لیں۔ بہرحال جو ان کا تعارف میں ہم نے لکھنا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پہلا ناول ان کا، پہلا ناول داستان مجاہد 1942 میں شائع ہوا تھا۔ ان کا پہلا ناول، یہ میں بولڈ کر دوں گا اس طرح سے، داستان مجاہد 1942 میں شائع ہوا تھا۔ یہ ان کا سب سے پہلا ناول ہے داستان مجاہد، جو کہ بے حد مقبول ہوا۔ اور دیگر ناولوں میں، ان کے جو باقی ناول ہیں، دیگر ناولوں میں محمد بن قاسم، یہ وہی ناول ہے جس سے یہ سبق لیا گیا ہے، محمد بن قاسم۔ اس کے بعد آخری چٹان، شاہین، کلیسا اور آگ، خاک اور خون، انسان اور دیوتا۔ یہ آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں اپنے رجسٹر پر یا پھر کتاب پر لکھ لیں۔ دیوتا اور تلوار ٹوٹ گئی شامل ہیں۔ بیٹا ایک چیز بہت اہم ہے، یہ محمد شریف یعنی کہ نسیم حجازی تاریخی ناول
लिखा करते थे, तारीखी नावल निगारी किया करते थे। अब बेटा तारीखी नावल निगारी क्या होती है इसको समझ लें। यानी कि ऐसा कोई वाक़या जो कि माजी में हो चुका है, कोई एक पूरी तारीख लिखी हुई है उस पर। जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम का वाक़या है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पे उसने अटैक किया, हमला किया और राजा दाहर की फ़ौज को शिकस्त दी और यहाँ पर उसने इस्लाम फैलाया। ये तो वो बात आ गई जो तारीख में लिखी हुई है। लेकिन नसीम हिजाज़ी क्या करते थे, अपने चश्मे तख़य्युल से, अपने ख़यालात से, अपनी इमेजिनेशन से वो इस चीज़ को आपके सामने पेश करते हैं लिख कर कि किस तरह से किया। तारीख में इतनी डिटेल नहीं मिलती, इतनी तफसील नहीं मिलती। ये उन्हीं किरदारों को चुनते हैं। यानी आपने सुना होगा ना कि नावल एक झूठी कहानी है, अफसाना एक झूठी कहानी है, लेकिन ये हकीकी कहानी होती है। लेकिन इसमें किरदार भी हकीकी होते हैं, लेकिन जो कहानी का प्लाट होता है उसमें किस तरह से हीरो की एंट्री करवानी है, विलन का किस तरह इसका किरदार पेश करना है, ये सारा इसके ऊपर होता है जो नावल लिख रहा होता है। तो कहानी असल होती है लेकिन उसको पेश ज़रा अलग अंदाज से किया जाता है, तो इसको कहा जाता है तारीखी नावल निगारी। तो ये तारीखी नावल निगारी किया करते थे। खैर अब आगे देखते हैं कि आगे लिखें कि अदबी नुक्ता नज़र से नसीम हिजाज़ी के नावलों की ज़ुबान, ये बिल्कुल आखिरी लाइन, कि अदबी नुक्ता नज़र से नसीम हिजाज़ी के नावलों की ज़ुबान, ज़ुबान तो उर्दू ही है लेकिन उसको बयान करने का तरीका, ज़ुबानो बयान में अदबियत की शान पाई जाती है। तो ये है जी तारुफ नसीम हिजाज़ी का। आप नोट कर लें, ये आपने कब लिखना है। आपको अगर इस सबक से कोई पैराग्राफ आ जाता है कि तशरीह करें साकुसबा के हवाले से, तो तशरीह में आप लिखेंगे। तो अब चलते हैं किताब की तरफ जी। तो ये है आपकी किताब। ये देखें 1914 इनकी तारीख पैदाइश है और 1996 इनकी तारीख वफ़ात है। तो अब पढ़ते हैं कि सबक का आगाज़। पहली फ़तह, फ़तह का मतलब होता है जीत। सुबह की नमाज के बाद दमिश्क, ये मुल्क है जी, दमिश्क शाम का दारुल हुकूमत है। और बनु उमय्या के जो खुलफा थे, जो कि पहले चैप्टर में आपने पढ़ा, बनु उमय्या के जो खलीफा हैं उनका भी ये दारुल हुकूमत रहा है। दमिश्क के लोग बाज़ारों और मकानों की छतों पर खड़े मोहम्मद बिन कासिम, ये तारीखी किरदार है मोहम्मद बिन कासिम जिसने सिंध पर हमला किया और राजा दाहर की फ़ौज को शिकस्त दी, कि फ़ौज का जुलूस देख रहे थे। दुनिया की तारीख में ये पहला वाक़या था कि फ़ौज की क़यादत एक 17 साला नौजवान, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs, कितने साल का, 17 साल का नौजवान के स्पुर्द थी। दमिश्क से लेकर बसरा तक, दमिश्क से लेकर बसरा तक। तो ये बसरा भी मुल्क है जी। आगे देखते हैं, ये इराक़ का शहर है बसरा, लिख लें इराक़ का शहर। तक रास्ते के हर शहर और बस्ती से कई कम सिन यानी कम उम्र लड़के, नौजवान और बूढ़े इस फ़ौज में शामिल हुए। कूफा, कूफा कौन सा शहर है जी, कूफा इराक़ का शहर है, लिख लें। कूफा और बसरा में मोहम्मद बिन कासिम की रवानगी, कि वो यहाँ से रवाना हो रहा है, की इतला मिल चुकी थी और नौजवान औरतें अपने शौहरों, माएँ अपने बेटों और लड़कियाँ अपने भाइयों को नौजवान सालार, सालार कहते जी लीडर को, का साथ देने के लिए तैयार रहने पर आमादा कर रही थी, राज़ी कर रही थी। गयूर कौम, गयूर कहते गैरतमंद को, गयूर कौम की एक बेकस बेटी, कौन सी बेकस बेटी है, उसका नाम है जी नाहीद। ये इन्होंने एंड पर लिखा है हाशिया लगाकर, ये देखें कि वो खतून जिसने हुज्जाज बिन यूसुफ को ख़त लिखा था। तो हुज्जाज बिन यूसुफ ने फिर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि जाओ उसकी मदद करो। एक बेकस बेटी की फरियाद बसरा और कूफा के हर घर में पहुंच चुकी थी। बसरे की औरतों में ज़ुबैदा की तबलीग, ये ज़ुबैदा किरदार याद रखिएगा, ये उसकी वालदा है मोहम्मद बिन कासिम की। अक्सर लोग बीवी लिख देते हैं जो कि गलत है। 17 साल का वो नौजवान है जी, तो ज़ुबैदा वालदा है।
زبیدہ کی تبلیغ کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ ناہید، یہ کون ہے ناہید؟ دیکھیں اوپر الف لکھا ہے، وہ میں نے نیچے آپ کو بتا دیا، کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے بیٹا؟ کیونکہ مسلمان کی مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تمہارا بھائی ہے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، جیسا کہ اقبال کا شعر ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبے جو کانٹا، چبے جو کانٹا کابل میں۔ کابل سٹی ہے، افغانستان کا کیپٹل ہے۔ تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے، یہ اقبال کا شعر ہے۔ دیکھیں کیا ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبے جو کانٹا کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ یعنی تمہارا کوئی بھائی مشکل میں ہے اور وہ افغانستان میں رہتا ہے، تو تمہیں یہاں پاکستان میں ٹینشن ہو جانی چاہیے کہ یار میرا مسلمان بھائی پریشانی میں ہے۔ تو اسی طرح سے ناہید کا مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں کہتے ہیں گلیوں کو، سے زبیدہ کے گھر آتی اور اس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ، دیکھیں جی آگے نہ لکھا ہوا والدہ، لوگ بیوی لکھ دیتے ہیں جو غلط ہے اسٹوڈنٹس۔ بصرہ کی معمر کہتے ہیں بوڑھی عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتی۔ دیکھیں جی عورت کا کردار کتنا اہم ہے، ہم لوگ عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ تاریخ پڑھی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے عورتوں کا بھی بڑا کردار رہا ہے اس میں۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات کسے کہتے ہیں جی؟ اس زمانے میں تلوار وغیرہ جنگی سامان باہم یعنی فوراً پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے۔ دیکھیں عورت کی سب سے قیمتی چیز جس کے وہ سپنے دیکھتی ہے، خواب دیکھتی ہے، اس کا زیور ہوتا ہے۔ تو لیکن جہاں پہ بات جب قوم کی آ جاتی ہے، غیرت کی آ جاتی ہے، تو یہ چیزیں بھی قربان کرنی پڑتی ہیں۔ بصرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی پیروی کی، انہوں نے بھی اپنا زیور بیچ دیا کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں، ان کو اسلحہ جات پہنچائیں۔ اور مجاہد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں جنگ لڑتا ہے۔ کی اعانت، الف کے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب ہے مدد کے لیے بصرہ کے بیت المال جہاں پہ خزانہ جمع کیا جاتا ہے کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر، اس نیک کام میں بصرہ کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا، اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے جی، بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس، حجاج بن یوسف کون ہے جی؟ یہ اسی نے بھیجا تھا، حجاج نے محمد بن قاسم کو، اور حجاج ہی وہ شخص ہے وہ جس نے قرآن مجید پر زیر زبر لگوائی۔ قرآن مجید پر زیر زبر نہیں لگی ہوئی تھی، زیر زبر لگوائی کس نے؟ حجاج بولتے ہیں جی اس کو، حجاج بن یوسف ہوتا ہے، یوسف نہیں ہوتا، کے پاس مکران کے گورنر۔ اب مکران کے گورنر یہ بھی شہر ہے، علاقہ ہے۔ مکران کے گورنر محمد ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا وفد، جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا۔ یہ دیبل یہ ہمارے ادھر سندھ کا آ جاتا ہے جی، یعنی کہ سندھ کی جو وادی ہے، اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچے۔ کتنے؟ 2 نوجوان MCQs۔ باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے ہیں۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام کہتے جی بدلے کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام ڈالا۔ یعنی سلگتی، ایک تو پہلے ہی آگ لگی ہوئی ہے، جب انہیں یہ خبر ملی تو انہیں مزید غصہ چڑھ گیا۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی کل تعداد 5000 تھی۔ یہ ساری لائن MCQs ہے جی، یہ 2 لائنیں 5000 تھی۔ جب وہ بصرے سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی، جن میں 6000 سپاہی گھڑ سوار تھے یعنی گھوڑوں پر تھے، 3000 پیدل اور 3000 سامانے رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے، اونٹوں کے اوپر جو سامان لادا ہوا تھا اس کے ساتھ تھے۔ یہ MCQs ہیں۔
اب آتے ہیں جی نیکسٹ پیج پہ، پیج نمبر 35 کہ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ شیراز کون سا علاقہ ہے اس کے بارے میں جانیں۔ تہران سے تقریباً 600 میل دور ایران کا ایک مشہور شہر جہاں سعدی یعنی شیخ سعدی اور حافظ جیسے شعراء رہے ہیں۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا، یہ کون سا علاقہ ہے یہ بھی لکھ لیں، لسبیلا۔ اب یہ کلات ڈویژن کا ایک ضلع ہے، یہ ہمارے ہی پاکستان میں ہے جی۔ پہلے یہ آزاد ریاست تھی۔ محمد بن قاسم کے حملے کے وقت اس ریاست کا نام ارابیل تھا۔ ٹھیک ہے، زیادہ زیادہ آپ اس طرح سے لکھ لیں، یہ ایک علاقہ ہے۔ لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ 20,000 فوج، بھیم سنگھ کون ہے؟ دیبل کے حاکم اعلیٰ ہیں، بھیم سنگھ دیبل کے حاکم اعلیٰ اور فوج کے سپہ سالار۔ 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو، دیکھیں بیٹا قلعہ نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں نا شاہی قلعہ، قلعہ نہیں ہے قلعہ ہوتا ہے، کاف کے اوپر زبر ہے۔ پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے، جو تیر مارتے ہیں انہیں تیر انداز کہتے ہیں۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجہ کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو دیکھیں جی کس کا کتنی فوج کا کتنی کے ساتھ مقابلہ ہے؟ 20 کا 12 کے ساتھ، تو 20 والے زیادہ طاقتور ہوں گے نا، 20 بڑی تعداد ہے، 12 کم ہے۔ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے۔ اکا دکا یعنی تھوڑے بہت۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا یعنی سامنے آتا، اور آن کی آن یعنی دیکھتے ہی دیکھتے محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گوروں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار، شتر کہتے جو گوروں پر سوار تھے، دستوں کے لیے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہو، کیونکہ اونٹ کو تو نہیں نا اتنی تیز دوڑایا جا سکتا اتنی تیزی سے۔ بعض اوقات بدک کر، یہ لفظ ہے بدک کر، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پوتر گیا وے ہو، تو بدکنا سے کیا مراد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس قائم نہ رہنا یعنی ڈر جانا، ادھر لکھ لیں ڈر کر، ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے لیے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا تھا۔ یعنی اصل میں کیا ہے کہ ان کے لیے ان تیر اندازوں کو دیکھنا یہ زیادہ مشکل ہے، یا یہ مشکل ہے اونٹوں کو سنبھالیں، تو اونٹوں کو سنبھالنا زیادہ مشکل تھا، نہ کہ اس چیز کو کرنا کہ یار وہ کہاں سے تیر چلا رہے ہیں۔ تو اونٹوں کو ہینڈل کرنا، انہیں سنبھالنا زیادہ مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہر اول کے، یعنی دیکھیں وہ جو پارٹس بنے ہوتے ہیں نا، فوج آ رہی 12,000 کی، وہ کٹھی تو نہیں چل رہی، کچھ آگے چل رہے ہیں، کچھ درمیان میں ہیں، کچھ پیچھے ہیں، تو اول یعنی جو سب سے آگے دستہ ہے، پیادہ کہتے ہیں جی پیدل چلنے والوں کو، پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، انہوں نے کہا جی اترو آپ لوگ اونٹوں سے۔ لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ اب ہوتا کیا جی، وہ قلعے کے اوپر ہیں، آدھی فوج ان کی اس قلعے کے اس سائیڈ پہ چھپی ہوئی ہے، دوسری اس قلعے کے سائیڈ پہ چھپی ہوئی ہے۔ جب فوج محمد بن قاسم کے آگے آتی ہے، دائیں طرف والا جو ان کے دشمن ہے وہ تیر چلا دیتے ہیں، وہ ادھر جاتے دوسری سائیڈ پہ تو وہ چلا دیتے ہیں تیر، تو وہ تو اصل میں پھنس کے رہ گئے نیچے، کیونکہ قلعہ ہوتا ہے اونچا، کافی اونچا، تو وہ نیچے ہے فوج محمد بن قاسم کی۔ ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا، دائیں بازو سے مراد ہے دائیں، یعنی دائیں طرف جو فوج ہے، اتنا بڑا لشکر 12,000 کا نیچے ہے، تو ظاہر بات ہے دائیں سائیڈ والی جو ہے فوج اس کو، اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا۔ جوں جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد یعنی ریسٹ ٹائم آ گیا نا، پہلے جب جنگیں ہوتی تھی نا اسی طرح سے ہوتا تھا، مغرب کے بعد شام کے بعد نا ریسٹ ہو جاتی تھی کہ چلو یار جو تمہارے فوجی مر گئے ہیں تم انہیں اٹھا کر لے جاؤ، ہمارے جو فوجی مر گئے ہیں ہم انہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس ٹائم حملہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے پڑاؤ ڈالنے کے بعد۔ شب خون کے ڈر سے، پھر بھی ڈر تھا کہ رات کو نہ حملہ کر دیں، کم از کم 1/4 فوج، یعنی 1/4 فوج یعنی مثال کے طور پہ 12,000 ہے تو 3,000 فوج جاگی رہے گی، کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا کہ تم لوگ جاگتے رہو، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ایگریمنٹ کا۔
ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع کی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مستقر ہے؟ تو وہ آ کے اس کو خبر دیتا ہے۔ کیا خبر دیتا ہے اس کو؟ وہ کہتا ہے کہ مستقر ہے ٹھہرنے کی جگہ، وہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ لکھ لیں، مستقر کا کیا مطلب ہے؟ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں، دیکھیں تجربہ نہیں ہوتا، تجربہ ہوتا ہے اصل لفظ، تجربہ کار سالاروں یعنی لیڈروں جو اس کے باقی فوج کے ہیں قابل لوگ، تھنک ٹینک جو ہوتے ہیں، کی ایک مجلس شورا بلائی۔ مجلس شورا سے کیا مراد ہے؟ مجلس شورا سے مراد مشورہ کرنے والی محفل، جہاں پہ بیٹھ کے مشورہ کریں گے۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی، صلاح کا مطلب ہوتا ہے مشورہ، یہ مشورہ تھا کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ اب دیکھیں ہموار راستہ، لیکن یہ جو پہاڑ والا ہے یہ پتھریلا راستہ تھا۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اسی قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوا۔ اس نے کہا جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر نکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہمارا عقب ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا۔ اچھا، یہ جو الفاظ میں نے ہائی لائٹ کیے ان کا مطلب بتا دیتا ہوں۔ شکست خوردہ ذہنیت یعنی ظاہری بات ہے انہیں شکست ہوئی ہے، وہ ہار گئے ہیں، تو وہاں پر جا کے اسی ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ ان کا ظاہری بات ہے دل ٹوٹا ہوا ہوگا تو وہ مزید بزدل ہو جائیں گے۔ کترا کر نکل گئے، کہہ رہا ہے اگر ہم یہاں سے کترا کے یعنی ڈر کر نکل گئے، ہمارا عقب پیچھا یعنی ظاہر بات ہے وہ پیچھے سے آ کے ہمیں مار سکتے ہیں۔ اب مزید کہتا ہے محمد بن قاسم، ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا، یعنی ڈو اور ڈائی، اور اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی زیادہ تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر منقسم ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ فقط 500 پیادہ سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ ایم سی کیوز ہے جی، کتنے؟ 500 سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ اب ایک بات یہاں پہ آپ کو بتا دوں، یہ جو باتیں ہیں یہ تو نہیں تاریخ میں لکھی ہوئی نا، محمد بن قاسم نے یہ سیم ٹو سیم ایسے الفاظ کے، یہ تو ناول نگار اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے کیونکہ اس نے تاریخ پڑھی ہے اس طرح سے، تو یہ ہوتا ہے تاریخی ناول نگاری کرنا۔ آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری رکھیں، پیش قدمی آگے بڑھتے رہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے۔ چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں۔ اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر یعنی اکٹھے ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ اب یہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے؟ پلان 2 کا استعمال کر رہا ہے۔ پلان 2 کے مطابق کیا کہہ رہا ہے؟ آدھی فوج میرے ساتھ چلے گی، لیکن آدھی میں بھی کتنے؟ صرف 500 بندے۔ اچھا، ہم لوگ فتح کر لیں گے، اگر نہ کر پائے تو تم میرے فیصلے کا انتظار کرنا۔ اب آگے سے کیا جواب ملتا ہے اس کو؟ ایک بوڑھے سالار نے کہا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ، یہ میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ کیسے لکھا جاتا ہے، الگ الگ لکھا جاتا ہے، آپ کی کوئی تدبیر یعنی آپ کا کوئی فیصلہ غلط نہ ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں ایک لفظ ہم ایسے پڑھتے ہیں غلط نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے۔ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی۔ اب قادسیہ کی جنگ ہے جی، یہ بھی مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی۔ یہ 14 ہجری 635 عیسوی میں مسلمانوں اور ایرانیوں میں ہونے والی جنگ جو کوفے سے 10-11 میل مغرب میں قادسیہ کے مقام پر ہوئی۔ اس جنگ میں اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، ایرانیوں کا مشہور جرنیل رستم مارا گیا اور عراق مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ ہے جی وہ جنگ قادسیہ، رستم مارا گیا۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے تم لوگ نا اپنے سالار پر زیادہ ڈیپینڈ نہ کرو۔ جو جنگ قادسیہ میں ایرانیوں کو شکست ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ وہ کس پر ڈیپینڈ کر رہے تھے؟ رستم پر ڈیپینڈ کر رہے تھے۔ رستم مر گیا، پیچھے ساری فوج نے سرنڈر کر دیا۔ رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے باغ نکلے۔ دیکھیں مسلمان ہمیشہ تعداد میں کم رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی ڈرے، کیوں؟ جب ان کا لیڈر ہی مر جاتا ہے تو پیچھے بیٹا باقی جو فوج ہوتی ہے وہ سرنڈر کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے اور انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا۔ لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی یعنی غیر موجودگی کا احساس تک بھی نہ تھا۔ ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بد دل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں، سالار کسے کہا جا رہا ہے؟ لیڈر کو، یعنی جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے کہ مایوس تو وہ ہو جس کا خدا نہ ہو۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مثنیٰ رضی اللہ عنہ بنائے۔ اب یہاں پر محمد بن قاسم کیا بات کر رہا ہے؟ محمد بن قاسم کہتا ہے کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے مثنیٰ بنایا جائے، یعنی حضرت مثنیٰ بن حارثہ مسلمان جرنیل جنہوں نے ایران اور عراق کی فتح میں مسلمانوں کے بعض لشکروں کی قیادت کی تھی، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے جب کوئی ان کا ساتھی شہید ہوتا ہے تو ان کے اندر جذبہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ کافروں کا کوئی مرتا ہے، قتل ہوتا ہے تو وہ بزدل ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہے۔ یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد بن قاسم کہتا ہے تم مجھے چھپا کر نہ رکھو تلواروں کے سائے میں لڑوں گا، آگے بڑھوں گا، اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کے بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ زبیر نے کہا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ جی لاسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ بہت زبردست اس نے جواب دیا، اس نے کہا میں اکیلا ہی کافی ہوں، 2 دماغ، تمہارے پاس اپنا دماغ ہے، میرے پاس اپنا دماغ ہے، اتنی زیادہ پاور نہیں چاہیے، یہ تو معمولی سی چیز ہے۔ میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون MCQs ہے جی، انڈرلائن کر لیں، کو مقرر کرتا ہوں، تم اس کے نائب ہو۔ یہ ناول ہے محمد بن قاسم۔ ایک MCQs آئے گا کہ یہ سبق پہلی فتح صنف ادب کے لحاظ سے کیا ہے، تو آپ نے کیا بتانا ہے کہ صنف ادب کے لحاظ سے یہ ناول ہے۔ اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کریں اور لازمی ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔